اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثانی پڑھ رہے تھے۔ حصۃ قواعد الصرف میں ہم نے الدرس الاول اور الدرس الثانی پڑھ لیا تھا۔ آئیں ہم الدرس الثانی کو دہراتے ہیں۔ الدرس الثانی مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام یا حرکت کے بارے میں بتایا جائے اور اس میں زمانہ نہ ہو، یعنی اس کام کا کوئی وقت متعین نہ ہو، ایسے کلمے کو مصدر کہتے ہیں۔ جیسے قراءۃ پڑھنا، اکل کھانا۔ مشتق کی تعریف۔ مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی اور لفظ یعنی مصدر سے بنا ہو، جیسے نصارہ اس ایک مرد نے مدد کی، مصدر نصر سے بنا ہے، یعنی کہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ مشتق میں زمانہ پایا جا سکتا ہے اور مشتق بنتا ہے مصدر سے۔ جامد کی تعریف۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، بلکہ استعمال کرنے والوں اہل عرب نے اسے ایک معنی کے لیے خود ہی وضع کر لیا ہو، جیسے رجل آدمی، ماء پانی، اسد شیر، شجرۃ درخت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصدر سے مشتق بنتا ہے اور جامد کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی جامد سے کچھ بنتا ہے۔ اب مصدر، مشتق اور جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ حروف دو قسم کے ہیں۔ آئیں الدرس الثالث میں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ نصارہ کس سے بنا ہے؟ نصرن سے۔ نصرن کیا تھا؟ مصدر، اور نصارہ کیا ہو گیا؟ مشتق۔ اب نصارہ میں آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں؟ 3، نون، صاد اور را۔ اب ہمیں اس کا وزن کرنا ہے، یعنی کہ عربی زبان میں کچھ اوزان ہوتے ہیں اور وہ اوزان کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ فا عین لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اچھا عزیز طالبات، آپ کو یہ درس سمجھنے سے پہلے اس درس کو دہرانا پڑے گا جو آپ نے حصۃ قواعد النحو میں الدرس الاول پڑھا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ دو طریقے کا ہوتا ہے، لفظ مستعمل اور لفظ مہمل۔ لفظ مستعمل کیا ہوتا ہے؟ جس کے کوئی معنی ہوں، اور لفظ مہمل کیا ہوتا ہے؟ جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔ تو مستعمل لفظ میں کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں، اور مہمل میں جس کے کوئی معنی نہ ہوں تو وہ اگر ہم ان 3 حروف میں سے جو مستعمل کے حروف ہیں اگر کوئی حرف کم کر دیں گے تو وہ لفظ مہمل بن جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نصارہ، نون، صاد، را، یہ لفظ مستعمل ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی۔ اگر میں اس کا نون ہٹا دیتی ہوں صرف صاد را رہ جائے گا تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، اور اگر میں پورا نصارہ کہتی ہوں تو اس کے معنی ہو جائیں گے اس ایک مرد نے مدد کی۔ تو جو یہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فا عین لام کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ نصارہ کا وزن ہم کریں گے کیسے؟ فعلا۔ نصارہ کے تینوں حروف کیا ہیں؟ اصلی ہیں، نون، صاد اور را، اور فعلا فا عین لام۔ اب یہ لفظ مستعمل ہو گیا، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب اگر اس نصارہ میں اگر کسی حرف کا اضافہ کر دوں گی تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ جیسے میں نون، صاد، را کے بعد نون کے بعد اگر میں الف لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ ناصرن۔ نون فا کے مقابلے میں آ گیا، صاد عین کے مقابلے میں آ گیا، را لام کے مقابلے میں آ گیا، لیکن یہ الف جو ہے وہ زائد ہے۔ اب اس کو وزن کرتے وقت بھی میں نے اسی طرح لکھ دیا، جیسے ناصرن کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فاعلن۔ اب اس ایک الف کے بڑھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟
اس الف کے بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے معنی ہو جائیں گے مدد کرنے والا. نصرہ کے معنی تھے اس ایک مرد نے مدد کی. ناصرن کے معنی مدد کرنے والا. تو حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اگر مکمل نہ ہوں تو لفظ کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے. جیسے نصرہ میں اگر کوئی حرف کم کر دیا جائے تو اس پورے نصرہ کے کوئی معنی نہیں رہیں گے. جبکہ حروف زائدہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ہٹا دینے سے معنی تو ہوتے ہیں لیکن جو معنی مقصود ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. جیسے ناصرن میں اگر ہم الف کو ہٹا دیں گے تو یہ رہ جائے گا نصارہ. تو اس کے معنی اس ایک مرد نے مدد کی تو باقی رہیں گے لیکن مدد کرنے والا کے معنی نہیں حاصل ہوں گے. تو حروف اصلیہ حروف زائد میں کیا فرق ہو گیا؟ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ایک حرف کے بھی کم ہونے سے معنی ہی باقی نہیں رہتے. حروف زائد کے کم ہونے سے معنی تو باقی ہو رہتے ہیں مگر جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. آئیں کتاب میں دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر 11 کھولیں. مصدر، مشتق اور جامد جن حروف سے مل کر بنتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں. نمبر 1 حروف اصلیہ، نمبر 2 حروف زائدہ. حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو کلمے کا کوئی معنی ہی نہ رہے اور وہ ایک مہمل لفظ بن جائے. جیسے نصارہ جو کہ ایک فعل ہے جس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے مدد کی. اس فعل کے تینوں حروف نون، صاد، را اصلی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو پھر اس کلمے کا کوئی معنی ہی باقی نہ رہے گا اور یہ ایک مہمل لفظ بن جائے گا. جیسے عمرہ، عین میم را آدمی کا نام ہے. یہ عین میم را سے مل کر بنا ہے. اس اسم کے بھی تینوں حروف اصلی ہیں. اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی کم ہو جائے تو یہ بھی مہمل بن جائے گا اور پھر اس کلمے کے بھی کوئی معنی باقی نہیں رہیں گے. عمرہ سے اگر ہم عین کو نکال دیتے ہیں تو میم را بچے گا اور میم را کے کوئی معنی نہیں ہیں. حروف زائدہ وہ حروف جن کو حروف اصلیہ پر کسی ایسے معنی کے حصول کے لیے بڑھایا جائے جو معنی حروف اصلیہ میں نہیں پائے جاتے حروف زائدہ کہلاتے ہیں. جیسے ناصرن اس مثال میں نون، صاد، را نصرن بمعنی مدد کرنا حروف اصلیہ ہیں کیونکہ اگر ان میں سے کوئی حرف بھی ختم ہو جائے گا تو کلمے کا کوئی معنی ہی باقی نہیں رہے گا اور الف حرف زائد ہے. جب ان تین حروف کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جائے گا تو اب ناصرن نون الف صاد را ناصرن کے معنی مدد کرنے والا ہو گئے. یہ معنی صرف حروف اصلیہ نون، صاد، را میں نہیں تھے. اس تفصیل سے بات سمجھ میں آئی کہ ناصرن میں الف حرف زائد ہے جس کی وجہ سے کلمے کے اندر ایک نیا معنی پیدا ہوا ہے. اگر اس حرف زائد الف کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی کلمہ بامعنی ضرور رہے گا، مہمل نہیں بنے گا، گو کہ وہ معنی جو الف کے اضافے سے حاصل ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے اسم حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے ثلاثی. ثلاث سے نکلا یعنی 3. ثلاثی کسے کہیں گے؟ جس کلمے کے اندر کم سے کم 3 حروف ہوں. رباعی یعنی 4. رباعی کسے کہیں گے؟ جس کلمے کے اندر کم سے کم 4 حروف ہوں. خماسی کسے کہیں گے؟ 5. جس کلمے کے اندر کم سے کم 5 حروف ہوں. تو اسم کی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام ہوئیں: ثلاثی، رباعی اور خماسی. اب ہمیں یہ پہچاننے کے لیے کہ اس میں کوئی یہ حروف اصلی ہی ہیں، کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، یہ پہچان کے لیے ہمیں اصل صیغہ دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلا صیغہ جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے حروف ہیں. ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں جتنے حروف تھے اتنے ہی ہیں کیونکہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوتا.
جو بھی اضافہ ہوتا ہے وہ بقیہ صیغوں میں ہوتا ہے. تو پہچان کے لیے کہ اس کے حروف اصلی کون کون سے ہیں ماضی کے صیغے کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو ثلاثی میں ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 صیغے، ثلاثی میں ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف ہوں گے. جیسے سمع، اس کی مثال دیکھیں، سین میم عین، اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلہ، فا عین لام. اب ثلاثی 2 طریقے کا ہوتا ہے، مجرد جس میں صرف 3 ہی حروف ہوں اور تینوں ہوں اصلی. مزید بھی اسے کہتے ہیں جن میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف زائد ہو، اور یہ بھی زائد حرف کی پہچان ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوگی. اب آپ دیکھیں ثلاثی میں مجرد کسے کہیں گے؟ جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حرف ہوں اور تینوں کس کے مقابلے میں ہو جائیں گے؟ فا عین لام، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حروف اصلی ہمیشہ فا عین لام کے مقابلے میں ہوں گے. مزید فی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہے. دیکھیں آپ اکرما، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں اور ایک کیا ہے؟ زائد ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے فا عین لام کے مقابلے میں کون سا حرف ہے؟ فا عین لام، کاف را میم، اور اضافی حرف کیا ہے؟ حمزہ، جو کہ شروع میں ویسے ہی نیچے لکھ دیں گے. یعنی اکرما کا وزن کیا ہو جائے گا؟ افعلا. رباعی اسے کہتے ہیں جس میں اصلی 3 حروف ہوں، یعنی جیسے آپ مثال دیکھیں دحرجا، اگر اس میں سے رباعی اسے کہتے ہیں جس میں اصلی 4 حرف ہوں. ثلاثی میں اصلی 3 حرف تھے، رباعی میں اصلی 4 حرف ہیں. اب آپ یہ دیکھیں دحرجا، دال ہا را جیم، اگر میں اس کا دال ہٹا دوں گی نا تو اس کے جو معنی مقصود ہیں وہ نہیں حاصل ہوں گے، ہا را جیم بن جائے گا یہ. تو دحرجا کا وزن کیا ہے؟ فاعللا، کیونکہ سارے حروف اصلی ہیں تو اس کے وزن کے لیے فا عین اور 2 لام استعمال ہوں گے. البتہ مزید فی، رباعی مزید فی کیا ہوگا پھر؟ جس کے رباعی مجرد کے صیغے میں کوئی حرف کا اضافہ ہو. جیسے تدحرجا، آپ دیکھیں دحرجا وہی فا عین لام، لام کے مقابلے میں ہے اور تا کے مقابلے میں دوسری تا آ رہی ہے. اور رباعی میں اسم کی مثال کیا ہے؟ جعفرن، جعفر نام ہوتا ہے نا. اب اگر آپ اس کا جیم ہٹا دیں، عین فا را رہنے دیں تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. جس طرح عمر میں عمر 3 حروف والا نام تھا، اگر عین ہٹا دیتے تھے تو کوئی معنی باقی نہیں رہتے تھے. اسی طرح 4 حروف والا جو نام ہوگا اس میں سے اگر کوئی حرف ہٹا دیں گے تو وہ بھی بے معنی ہو جائے گا. خماسی کہتے ہیں جس میں 5 حروف ہوں، لیکن خماسی صرف اسم میں استعمال ہوتا ہے، فعل میں استعمال نہیں ہوتا. اسم میں اس کی مثال ہے جحمریشن. آپ نے دیکھے نا بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن میں 5 حروف ہوتے ہیں. اسی طرح ایک مثال آپ دیکھیں خزعبیلن، یہ خماسی مزید کی مثال ہے، یعنی اس میں 5 حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد ہے، لیکن خماسی کا استعمال بہت کم ہے. آپ جو ہے ثلاثی کے بارے میں آگے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا آج کے سبق میں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہم پہچان کریں گے، اور ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی تعریفات ہم نے سمجھ لی. اسی طرح خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کی تعریفات سمجھ لی. آئیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں. ثلاثی وہ اسم ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں. ایسے اسم اور فعل کو ثلاثی یعنی 3 حرف والا کہتے ہیں، جیسے نصارہ اور عمر. کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اس کی 2 قسمیں. ثلاثی مجرد وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ ہوں، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو. ایسے اسم یا فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. جیسے سمعا، اس ایک آدمی نے سنا. ثلاثی مزید وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف بھی زائد ہو. ایسے اسم کو اور فعل کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. جیسے اکرما، اس نے عزت کی. اس کلمے میں کاف را میم حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ اگر ان تینوں میں کوئی ایک حرف بھی کم کر دیا جائے تو کلمہ مہمل بن جائے گا. یعنی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف بھی ختم ہو جائے گا تو کلمہ بے معنی ہو جائے گا، اور حمزہ حرف زائد ہے.
رباعی وہ اسم ہے جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں. ایسے اسم یا فعل کو رباعی یعنی 4 حرف والا کہتے ہیں. فعل کی مثال ہے دحرجہ اور اسم کی مثال ہے جعفر. اسم یا فعل اگر رباعی ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. رباعی مجرد وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف 4 حروف اصلیہ ہوں، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا ہو، رباعی مجرد کہلاتا ہے. جیسے جعفر دحرج. رباعی مزید وہ اسم یا وہ فعل جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف بھی زائد ہو، وہ رباعی مزید کہلاتا ہے. جیسے تدحرجہ. اس فعل میں دال، حا، را، جیم حروف اصلیہ ہیں اور تا حروف زائد ہے. خماسی. اگر کسی اسم میں 5 حروف اصلیہ ہوں تو ایسے کلمے کو خماسی 5 حروف والا کہتے ہیں. جیسے جحمریشن بوڑھی عورت. کلمہ اگر خماسی ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، خماسی مجرد اور خماسی مزید. خماسی مجرد یہ وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، جیسے جحمریشن بوڑھی عورت. خماسی مزید یہ وہ اسم ہے جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کسی اور حرف کا اضافہ کیا گیا ہو، جیسے خزعبیل چکنی چپڑی باتیں، کہ اس میں خا، زا، عین، با، لام حروف اصلیہ ہیں اور یا حرف زائد. فائدہ. حروف اصلیہ کے اعتبار سے اسم ثلاثی، رباعی، خماسی تینوں قسم کا ہو سکتا ہے. فعل صرف ثلاثی یا رباعی ہو سکتا ہے، خماسی نہیں ہو سکتا. لہٰذا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوئیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید. جبکہ اسم کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 6. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. تو عزیز طالبات، آپ ان تمام اسباق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.